انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام۔ شہر آباد جہاں آباد۔ آگرہ میں بہت رہ لیے، چلو واپس دلی چلیں۔ جانے وہ کیسی گھڑی تھی جب سکندر شاہ نے دلی کو سلام کر کے آگرہ کا رخ کیا تھا۔ پھر جو بادشاہ آیا اس نے آگرہ ہی کو پایا تخت بنایا۔ پہلے مغل بادشاہ بابر نے بھی یہیں بیٹھ کر حکمرانی کی۔ ہمایوں نے البتہ دلی کو نوازا اور اس قدیم شہر کے بیچ اپنا نیا شہر دیں پناہ کے نام سے آباد کیا۔ مگر ہمایوں پھر کتنے دن جیا اور کتنے دن اس شہر میں جم کر بیٹھا۔ اکبر نے پھر آگرہ ہی کو اپنا ٹھکانہ بنایا اور اس شان سے بنایا کہ آگرہ اکبر آباد بن گیا۔ پھر جہانگیر آیا، اس نے بھی اکبر آباد ہی میں بیٹھ کر بادشاہی کی۔ اور اب شروع ہوتا ہے شاہجہانی دور۔ ویسے تو شاہجہاں بھی اکبر آباد ہی میں تخت نشین ہوا، کتنا زمانہ اس نے اسی شہر میں گزارا اور کس طرح اسے بنایا سنوارا۔ سب سے بڑھ کر تاج محل کی عمارت کھڑی کی، گویا اس طرح اس شہر پر اپنی مہر لگا دی۔ مگر اکبر آباد تو پھر بھی اکبر آباد ہی رہا۔ دادا اپنے نام کی ایسی پکی مہر لگا گیا تھا کہ تاج محل کی مہر کے بعد بھی وہ مہر اپنی جگہ برقرار رہی۔ بس پھر شاہجہاں کا جی اس نگر سے سیر ہو گیا۔ تب پردادا کے شہر کی یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی لہر آئی کہ چلو دلی چلتے ہیں اور وہاں اپنے مطلب اپنے مزاج کا ایک شہر آباد کرتے ہیں۔ تو صاحبو دلی کے دن پھرنے لگے ہیں۔ پرانی دلی کے بیچ ایک نئی دلی بسا چاہتی ہے، اور یہ دلی ایسی رونق پکڑے گی کہ اگلی پچھلی سب دلیاں اس کے سامنے مان پڑ جائیں گی۔ شاہجہاں آباد اس کا نام ہوگا، جو مختصر ہو کر جہاں آباد بن جائے گا، مگر دلی کا نام بھی چلتا رہے گا۔ چاہو تو اسے دلی کہو، چاہو جہاں آباد کہو۔ تو لو نقشے تیار ہو گئے، منصوبہ پروان چڑھنے لگا۔ نئے شہر کا ڈول پڑا چاہتا ہے۔ بسم اللہ قلعے سے ہوگی۔ بادشاہ شہر کا ڈول ڈالے گا تو ظاہر ہے پہلے اپنا گھر بنائے گا، تو قلعے کی تعمیر شروع ہو گئی۔ پہلے عزت خاں میر عمارت مقرر ہوئے۔ اس عہد کے نامی گرامی معمار استاد حامد اور استاد احمد نگران بنے۔ 1638 عیسوی اور ایک روایت کے مطابق 1639 عیسوی تھا، مطابق 1049 ہجری، 9 محرم کی مبارک تاریخ۔ اس دن قلعے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ تو ہوا تاریخی بیان۔ اب سنو روایتیں کہ قلعے کی تعمیر میں کیسے کیسے اہتمام ہوئے اور کیا کیا گل کھلے۔ ناصر نذیر فراق نے دلہن نانی سے کہ قلعے سے وابستہ رہی تھیں سنا اور یوں بیان کیا کہ ملکوں سے سنگ مرمر، سنگ سرخ، سنگ سیاہ اور ہر طرح کا مال مسالہ آنے لگا۔ میر عمارت نے چنیا اینٹ کا پیمانہ ایک ٹھیکیدار کو دیا اور کہا، ایسی اینٹ تیار کرو کچی نہ رہے، لاکھوری ہو۔ ٹھیکیدار نے حامی بھری، ₹1,00,000 لیے اور کام میں جت گیا۔ کچھ دنوں بعد روتا بسورتا آیا اور بولا، میں لٹ گیا، 1000 دے کی آنچ تیز ہو گئی، اینٹوں کا کھنگر بن کر رہ گیا۔ بادشاہ تو اس بندے کا زن بچہ کوہلو میں پلوا دے گا۔ میر عمارت نے ڈھارس بندھائی کہ فکر مت کر۔ فوراً بادشاہ کے حضور عرضی بھیجی کہ بنیادوں میں بجائے سنگ خارا کے کھنگر بھرا جانا چاہیے، کہ کھنگر پانی کو خوب جذب کرتا ہے اور بنیاد مضبوط رہتی ہے۔ عرضی منظور ہوئی، ٹھیکیدار خوش ہو کر کام میں جت گیا۔ آگے دلہن نانی سے سنو۔ بڑے بڑے لوہے کے کڑھاؤ اور تانبے کی ناندوں میں چربی کھولائی جاتی تھی اور پھلکیوں کی طرح اس میں کوری اینٹیں ڈالی جاتی تھیں، اور اینٹیں جب خوب چربی پی لیتی تھیں تو نکال کر ٹھنڈی کی جاتی تھیں اور گچ کے ساتھ بنیادوں میں رکھی جاتی تھیں۔ گچ میں سفیدی نارنول کے پتھر کی، ماش کا آٹا، مردار سنگ، گوڑ، السی کا تیل سنے مقرس ڈال کر بیل گری کا پانی چھان کر دیا جاتا تھا۔ اس شان سے دن رات کام ہو رہا تھا۔ لال قلعہ، اس کے اندرونی مکان، قصر و ایوان بن رہے تھے۔ تخت طاؤس کے لیے جواہر تراشے جاتے تھے۔ جنگل میں منگل تھا۔ ہزاروں مزدور، معمار، کاریگر خیموں میں، چھولداریوں میں اور جھونپڑیوں میں پڑے تھے۔ دور دور کے پہاڑوں سے چھکڑوں میں پتھر لدھے چلے آ رہے تھے۔ ایک چھکڑے میں 100 50 بیل جوتے جاتے تھے۔ سنگ تراشوں کی چھینیوں اور ٹانکیوں کی دھڑا دھڑ سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔
10 برس میں تعمیر کا کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس وقت میر امارت مکرمت خاں تھے۔ انہوں نے اطلاع پہنچائی، تب 24 ربیع الاول 1057 ہجری مطابق 1648 عیسوی بادشاہ سلامت اپنے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ تشریف لائے اور قلعے کا ملاحظہ کیا۔ سر سے پاؤں تک سنگ سرخ سے گل رنگ، اس پر سنگ مرمر کے حاشیے کا نرالا ڈھنگ، برجیاں، فصیلیں اور مرغولیں خوش نما، عمارتیں اور باغوں کی نہریں ایسی دلکشا کہ اگر بے مبالغہ ایک ایک کی مفصل تفصیل کی جائے تو ایک دفتر آراستہ ہو جائے۔ کل قلعے کا نقشہ دیکھو تو کاغذ پر ایک ہشت پہلو پھول نظر آتا ہے۔ تب دربار کا اہتمام ہوا۔ دربار دیوان عام میں آراستہ ہوا۔ جشن کا اہتمام ہوا۔ دیوان عام کے سامنے وہ شامیانہ جس کا نام دل بادل تھا تانا گیا، اور دیوان خاص کے سامنے وہ خیمہ جس کا نام سہا منڈل تھا نصب کیا گیا۔ یہ شامیانہ اور یہ خیمہ دونوں 7 برس کی محنت سے تیار ہوئے تھے۔ تخت کی جگہ وہ تخت بچھایا گیا جسے بطور خاص تیار کیا گیا تھا۔ تخت طاؤس اس کا نام رکھا گیا۔ کیا شاندار تخت تھا! 6 فٹ لمبا، 4 فٹ چوڑا، 6 بھاری بھاری پائے اور تخت سب سونا ہی سونا۔ عقب میں 2 مور دم پھیلائے کھڑے ہیں جیسے اب ناچنے کو ہیں۔ دموں میں نیلم، یاقوت، ہیرے، لال، زمرد، پکھراج جڑے ہوئے۔ موروں کے بیچ ایک طوطا زمرد سے ترشا ہوا۔ تخت کے اوپر شامیانہ جواہرات سے جگمگاتا ہوا۔ آگے تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر چاندی کا کٹہرا۔ واقعات دارالحکومت دہلی میں یوں بیان ہوا: کٹہرے کے باہر اول یمین و یسار شہزادگان ولتبار، ان کے بعد راجہ مہاراجہ، ملک کے حاکم، امیر، وزیر اپنے اپنے مراتب سے کھڑے، مگر تمام فرما برداروں کی آنکھیں زمین پر اور گوش دل اپنے فرما روا کے حکم پر لگے تھے۔ ہر ایک در میں 2 خاص بردار مخمل کی غلاف دار بندوقیں کندھوں پر، باولے کی جھنڈیاں ہاتھوں میں لیے بت بنے ہوئے قائم تھے۔ باہر کے دالان اور عہدیدار، جاگیردار، منصبدار، حکم کے منتظر حاضر تھے۔ اس سے آگے کے دروں میں 3 حبشی جیسے کالے دیو، آنکھیں لال لال، زر بفت کی وردیاں پہنے، ہتھیاروں میں اپچی بنے، گرزہائے فولادی کندھوں پر، بادلی کی بیرقیں ہاتھوں میں۔ تیسرے درجے میں اہلکار اور ہرکار خانے کے کاردار، منشی، متصدی، قلمدان کمر میں بستے آگے رکھے موجود تھے، اور دروں میں سپاہی ننگی تلواریں علم کیے قد آدم چاندی کے کٹہرے سے لگے خاموش کھڑے تھے۔ باہر 30 گز کا فاصلہ دے کر پھر چاندی کا کٹہرا تھا، اس کے برابر بہادر سپاہی خاص بادشاہی، جن میں دائیں پر ترک، بائیں پر افغان، سامنے راجپوت، اپنی زرق برق وردیاں پہنے، سنہری روپہلی بیرقیں ہاتھوں میں لیے جمے تھے۔ یہاں سے دروازے تک سواروں کے پرے 2 رستہ پابستہ آراستہ تھے۔ جو درباری لوگ آتے پہرے پر اپنے نام و نشان بتاتے اور آگے چلے جاتے، مگر دبدبا و دہشت کا یہ عالم تھا کہ ہوش و حواس کے قدم تھر تھراتے تھے۔ دربار میں پہنچ کر 3 سلام گاہوں پر تسلیم بجا لاتے تھے۔ جب نقیب آواز دیتا تھا کہ آداب بجا لاؤ، جہاں پناہ بادشاہ سلامت، عالم پناہ بادشاہ سلامت، ادب سے تفاوت سے، تو دل سینوں میں دہل جاتے تھے۔ کٹہرے کے پاس کورنش کا آداب ادا کرتے تھے۔ یہ دن کا نقشہ تھا۔ رات کو جشن مہتابی برپا ہوا۔ اس جشن کی اپنی دھوم دھام تھی۔ جشن 9 دن چلا۔ لیجئے، قلعہ شاہجہانی کا افتتاح ہو گیا۔ اب یہ لال قلعے کا نام پائے گا اور شہرت دوام کی سند حاصل کرے گا۔ بادشاہ کا گھر بن چکا، اب اللہ کا گھر بننے لگا ہے، یعنی شاہجہانی قلعہ، اس کے بالمقابل شاہجہانی مسجد۔ قلعہ 1648 میں بن کر کھڑا ہوا، مسجد 1650 میں بن کر تیار ہوئی، مگر یہ مسجد ایسے ہی تھوڑا ہی بن گئی۔ اس کی بھی ایک کہانی ہے۔ ناصر نذیر فراق کی نانی دلہن تو ہر واقعے کو ایک کہانی بنا دیتی تھی، تو اب یہ انہی کی زبانی ہے کہ مسجد کی نیویں بھری گئی تھیں کہ معمار نقشہ سمیت ایسا غائب ہوا کہ کنووں میں اس کے لیے بانس ڈلوا دیے گئے، مگر اس کا پتہ نہیں ملا۔ 1 برس گزرا،
دوسرا برس گزرا، تیسرا برس گزرا، معمار ہے کہ اس کا عطا پتہ ہی نہیں۔ 3 برس پورے ہو گئے، تب وہ اچانک نمودار ہوا اور دربار میں پہنچ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جہاں پناہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ مسجد کی عمارت بھاری ہوگی۔ نئی بنیاد پر ایسی بھاری اور اونچی عمارت کا لے جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ برسات کا پانی نیو میں مرتا اور اس کے ساتھ در و دیوار نیچے کھسکتے اور ڈانٹیں، کمانیں، محرابیں جھک جاتی۔ یہ سوچ کر فدوی روپوش ہو گیا تھا۔ اب اس نیو پر سے 3 برساتیں گزر گئی ہیں تو سمجھو کہ وہ لوہا لاٹ ہو گئی ہے۔ اب جو عمارت اس پر کھڑی ہوگی وہ صدیوں کھڑی رہے گی۔ بات بادشاہ کی سمجھ میں آئی، قصور معاف ہوا، خلعت عطا ہوئی، تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ سن 1650 عیسوی میں بن کر کھڑی ہو گئی، لیکن بیچ میں پھر ایک کہانی آ پڑی۔ اتنی اونچی کرسی اور اتنی بلند و بالا عمارت، جس نے دیکھا وہ حیران ہوا، مگر کسی کو شک ہوا کہ مسجد پوری طرح قبلہ رخ نہیں ہے۔ قطب نما رکھ کر قبلہ رخ جانچا گیا، مسجد واقعی قبلہ رخ نہیں تھی۔ اس پر منتظمین پریشان ہوئے، مگر اسی ہنگام کسی سمت سے ایک درویش نمودار ہوا۔ پوچھا کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے قصہ بتایا۔ بولا کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھا، مسجد کے ایک کونے سے پشت لگائی اور پھر تھوڑا سا زور لگایا۔ اے لو، یہ تو پوری مسجد سرک گئی اور قبلہ رخ ہو گئی۔ خلقت میں شور پڑ گیا کہ درویش کی کرامات سے مسجد قبلہ رخ ہو گئی۔ کرید ہوئی کہ یہ درویش کون ہے، مگر وہ درویش پھر ایسا غائب ہوا کہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ لال قلعے سے 1000 گز کے فاصلے پر بھوجلا پہاڑی پر تعمیر ہونے والی مسجد، اس مسجد کی کیا خوب شان نکلی۔ اونچی کرسی، سمجھ لو کہ سطح زمین سے 30 فٹ بلند، 1400 مربع گز کا ایک چبوترا سنگ سرخ سے بنا ہوا، 3 اطراف میں 30 سے اوپر سیڑھیاں، مشرق کی طرف 35، شمال کی طرف 39، جنوب کی طرف 33، 3 عالیشان دروازے۔ 6 سال میں بن کر تیار ہوئی اور افتتاح اس طرح ہوا کہ وہ صبح عید تھی۔ شاہجہاں نے طے کیا کہ نماز عید اپنی بنائی ہوئی مسجد میں چل کر پڑھیں گے۔ قلعے سے عید کی مبارک صبح شاہی سواری نکلی۔ قلعے کے دروازے سے مسجد کے شرقی دروازے تک سواروں کی قطار، آگے آگے نقیب اور چوبدار، ان کے پیچھے شہزادگان والاتبار۔ اس شان سے جلوس چلا اور مسجد میں داخل ہوا۔ نماز عید ادا ہوئی۔ اس نماز کے ساتھ مسجد میں نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ خلقت کے لیے دروازے کھل گئے، 5 وقتہ نماز ہونے لگی۔ واہ دلی کی مسجد جامع، جس میں براق فرش سنگی ہے۔ تو خیر اللہ کا بھی گھر بن گیا، مگر ایک گھر اللہ کے گھر اور بادشاہ کے گھر دونوں سے پہلے بن چکا تھا۔ یہ تھا نیا محل۔ جب کسی تعمیر کا نقشہ بچھتا ہے تو مزدور معمار وہیں ڈیرا ڈال دیتے ہیں اور اپنے سر چھپانے کے لیے کچا پکا گھر بنا لیتے ہیں۔ مٹیا محل کی یہی صورت تھی۔ ملا واحدی کے بقول یہ کچا پکا مکان تھا جس میں بیٹھ کر نگران عملہ جامع مسجد اور لال قلعے اور سارے شہر کی تعمیرات کی نگرانی کرتا تھا۔ اور لیجئے اب تعمیرات کا نقشہ پھیلتا جا رہا ہے اور شہر کی شکل نکلتی چلی آ رہی ہے۔ لال قلعے کے لاہوری دروازے سے خیموں اور جھونپڑیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہے کہ ایک پورا بازار وجود میں آ گیا ہے، جو جوار، باجرہ، گیہوں، مطلب یہ کہ قسم قسم کی جنس، قسم قسم کی سبزی ترکاری، قسم قسم کا میوہ، جو چاہو خرید لو۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ اس بازار میں، جس نے اردو بازار کے نام سے شہرت پائی، ہر شے، ہر جنس دستیاب ہونی چاہیے کہ کاریگروں اور مزدوروں کو جو دور دور کے دیسوں سے آئے ہیں کسی چیز کی کمی کا اور کسی تنگی کا احساس نہ ہو۔ شاہجہاں نے شہر کی تعمیر کے لیے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ اسے مختلف حصوں میں بانٹا اور اپنی اولاد کے سپرد کر دیا کہ شاہی خزانے سے رقم لو اور اپنے اپنے حصے میں مکان، محل، حویلیاں، باغ اور بازار بنواؤ اور اس نئے شہر کو 4 چاند لگاؤ۔ بس پھر شہزادوں، شہزادیوں اور بیگمات نے اپنے اپنے ذوق کے حساب سے تعمیر میں حصہ ڈالنا شروع کر دیا۔ سب سے بڑی شہزادی شاہجہاں کی چہیتی بیٹی جہاں آرا نے وہ بازار بنوایا جو آگے چل کر چاندنی چوک کے نام سے مشہور ہوا۔ قلعے کے لاہوری دروازے سے شروع ہو کر 1520 گز کی لمبائی میں پھیلتا چلا گیا۔ 1520 گز لمبا، 4 گز چوڑا، بیچ میں نہر کے دونوں طرف ہرے بھرے درخت۔ مگر جہاں آرا نے اس ایک بازار ہی کی تعمیر کو کافی نہیں جانا،
بازار سے تھوڑا آگے ایک باغ لگایا اور ایک سرائے تعمیر کی۔ باغ بیگم کے باغ کے نام سے مشہور ہوا۔ سرائے اتنی وسیع کہ 1000 مسافر ٹھہر سکتے تھے۔ قیام و طعام کے سارے اخراجات شہزادی کے ذمے۔ شاہجہاں کی ایک بیگم تھی، فتح پوری بیگم۔ انہوں نے اس بازار سے آگے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ یہ مسجد فتح پوری کی مسجد کہلائی اور چاندنی چوک کی آخری حد ٹھہری۔ ایک اور بیگم تھی اکبر آبادی بیگم۔ انہوں نے بھی ایک بازار تعمیر کرایا، بالکل چاندنی چوک کی ٹکر کا۔ اسی طرح بیچ بازار میں بہتی ہوئی نہر اور نہر کے دونوں طرف درخت۔ نہر کے نام کی نسبت سے یہ بازار فیض بازار کہلایا۔ یہ دونوں بازار 1650 عیسوی میں آگے پیچھے وجود میں آئے۔ دیکھتے دیکھتے انہوں نے ایسی رونق پکڑی کہ چلتے ہوئے یہاں کھوے سے کھوا چھلتا تھا، اور بازار بھی کم پر رونق نہیں تھے۔ خاص بازار، خانم بازار، اردو بازار اور چوک سعد اللہ۔ مگر خدا کی قدرت دیکھو کہ سب بازاروں کو زمانہ چاٹ گیا۔ بقائے دوام چاندنی چوک کے نام لکھی گئی۔ بازاروں کے سوا دروازے، کھڑکیاں، محلے، کوچے، سب کوچے اوراق مصور۔ دروازے 14 اور 14 ہی کھڑکیاں۔ کشمیری دروازہ، موری دروازہ، کابلی دروازہ، لاہوری دروازہ، اجمیری دروازہ، ترکمان دروازہ، خیراتی دروازہ، راج گھاٹ دروازہ، کلکتہ دروازہ، کیلا گھاٹ دروازہ، پتھر گھاٹی دروازہ، بدر دروازہ اور نگمبود دروازہ۔ اور نگمبود دروازے کے متعلق مصحفی نے کیا خوب کہا ہے: تختہ آب چمن کیوں نہ نظر آئے سپاٹ، یاد آئے مجھے جس دم وہ نگمبود کا گھاٹ۔ اور مصحفی کیا، اس گھاٹ کا حوالہ تو مہابھارت میں بھی ملے گا کہ اندر پرست سے اس کا رشتہ ملتا ہے۔ اور اب ذرا کھڑکیوں کی بھی گنتی کر لیں۔ کھڑکی زینت المساجد، کھڑکی نواب احمد بخش خاں، کھڑکی نواب غازی الدین خاں، کھڑکی نصیر گنج، نئی کھڑکی، کھڑکی شاہ گنج، کھڑکی اجمیری دروازہ، کھڑکی سید بھولا، کھڑکی بلند بلاغ، کھڑکی فراش خانہ، کھڑکی امیر خاں، کھڑکی خلیل خاں، کھڑکی بہادر علی خاں اور کھڑکی نگمبود۔ 14 دروازوں، 14 کھڑکیوں کے سوا 36 محلے۔ ہر محلے میں اونچی حویلیاں، پیچ در پیچ گلیاں، اور بقول میر ہفت اقلیم ہر گلی ہے کہیں، دلی سے بھی دیار ہوتے ہیں۔ اور ان گلیوں میں مکانوں کی کیا صورت تھی! صحن میں خانہ باغ، حوض، فوارے، ایک تہخانہ فراشی پنکھوں سے آراستہ، پھر صدر دروازہ۔ چو جنت بر زمینش ہر مکانے، بود در ہر مکانے بوستانے۔ بستی بستے بستے بستی ہے۔ شاہجہاں آباد نے بسنے میں 7 برس لیے۔ آنے والے اسے بنائیں سواریں گے، اپنے اپنے حساب سے کلی پھندنے ٹانکیں گے۔ یہ تو ابتدائی نقشہ تھا، لیکن اس ابتدائی نقشے میں بھی وہ کتنا بنا سنورا، کتنا شاد آباد نظر آتا ہے۔ کتنے برس بعد اس شہر کے دن پھرے۔ تیمور نے اسے برباد کیا، اسی کی اولاد میں وہ سپوت پیدا ہوا جس نے اسے پھر آباد کیا۔ اور شاعر نے نئے شہر کی تاریخ یوں کہی: شہر شاہجہاں آباد از شاہجہاں آباد۔ شہر آباد کچھ اس رنگ سے ہوا کہ اس کی شکل کمان کی سی بن گئی۔ کمان کی تانت کا ایک سرا جمنا ندی، دوسرا سرا قلعہ کوجانو، گرد گرد فصیل جس کا دور ایک اندازے کے مطابق 5.5 میل، دوسرے اندازے کے مطابق 10 میل تھا۔ 100 قدم کے فاصلے سے ایک ایک برج، جا بجا باغ، کشادہ قطات، شاد آباد محلے، محلوں میں بڑی بڑی حویلیاں، لمبے چوڑے بازار، فیض بازار، خاص بازار، خانم کا بازار، اردو بازار، اور بازاروں کی ملکہ چاندنی چوک۔ بازاروں میں وہ ہجوم کے کھوے سے کھوا چھلتا ہے۔ دکانوں میں 100 طرح کا مال و اسباب بھرا ہے۔ نشستہ ہر طرف گوہر فروشے، برا وردہ زوریا ہا خروشے۔ فتادہ ہر طرف صد لال رخشاں، بود در ہر دکان کان بدخشاں۔ جو شعر قلعے کے ایوان عام کی پیشانی پر لکھا گیا تھا، کیا مذائقہ ہے کہ اسے شاہجہاں آباد کی پیشانی پر کندہ کر دیا جائے۔ اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔